والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی یکتائیت کا اقرار سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑی نیکی ہے. جیسا کہ گزشتہ دروس میں اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ توحید کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جس کے یہاں توحید ہے، کامل توحید ہے، اگر وہ خطا کار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے، بخش دے، یا پھر اسے اس خطا اور گناہ کے بدلے اس کی مقدار میں اسے سزا دے دے، اور پھر جہنم میں سزا کاٹنے کے بعد وہ جہنم سے نکال دیا جائے. پھر نہر حیات میں اسے غسل دے کر نہلا کر کے چمکتا ہوا صاف و شفاف پھر جنتیوں میں شمار کر دیا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار تو ہمارے اندر کامل توحید پیدا کر دے، اور جو لوگ پہلی مرتبہ جنت میں داخل ہوں گے ہم سب کو اسی زمرے میں شامل فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. تو توحید سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی عبادت ہے. اس عبادت کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول ہی نہیں ہے. چاہے ہمارے روزے ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات، جتنی پریشانی کر کے عبادت کرے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آدمی خوب پریشانی کرے، یہاں سے لے کر کے کعبۃ اللہ تک جائے، حج کر لے، پیسے خرچ کر کے، مال خرچ کر کے، انرجی صرف کر کے، روزہ رکھے، بھوکے پیاسے رہے، تراویح پڑھے، قیام کرے، سب کرے، مگر توحید میں کھوٹ ہے، توحید میں عقیدے کے اندر گھن پڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی کے تمام عبادات بیکار ہے. ایسے ہی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، یہ خوب محنت مشقت کر کے آئیں گے، خوب محنت کیے ہوں گے، خوب پریشانی، خوب دقت کر کے عبادت کر کے آئیں گے، لیکن مسئلہ کیا ہوگا؟ تصلیٰ نارا حامیہ، یہ ابدی جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسی وعید سے اور ایسی بدبختی سے ہماری حفاظت فرمائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف سے مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر حدیث درج ہے، فرماتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جہنم سے نکال دیا جائے گا. یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن ذرۃ من الایمان. جو انسان لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، یعنی توحید کا اقرار کیا ہوگا، اور وہ مفلس ہوگا، اعمال اس کے پاس نہیں ہوں گے، مگر موحد ہوگا، مشرک نہیں. مشرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ مشرک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بیان فرما دیا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. مشرک کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جنت اس کے لیے حرام ہے، جہنم اس کی جگہ اور اس کا ٹھکانہ ہے. تو جو آدمی موحد ہوگا، شرک سے پاک ہوگا، مگر بے عمل ہوگا، ارکان اسلام میں کوتاہی کرتا ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ آدمی آگ سے نکالا جائے گا. ہم یہی سمجھتے ہیں، ہمارے لوگ، ہمارے احباب، ہمارے جوان یہی سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا، تھوڑی سی سزا کاٹ لیں گے، پھر سے جہنم سے نکل کے جنتی میں جانا ہے. لیکن اس کا اندازہ بھی ہے کہ اس جہنم کے اندر ایک پل کے لیے اس آدمی کو ڈالا جائے گا جو آدمی پوری زندگی دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارا ہوگا، اور اسے کہتے ہیں ایک پل خالی گھما کے لائے گا، یوں دکھا کے اتنے میں وہ ساری دنیا کی لذتوں کو بھول جائے گا. وہ
اس عذاب کو دیکھ کر کے ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال گھما کر کے سیر کرا کے لایا جائے گا، وہ دنیا کی آشائش کو ایسے بھول جائے گا جیسا کہ اس نے کبھی آشائش دیکھا ہی نہیں۔ اب اس آگ کا اندازہ لگائیے، جس آگ کا ٹیمپریچر، اس کی گرمی لاکھوں کے جو ہے مقدار میں ہو، اس آگ میں ایک لحظے، ایک لمحے، ایک سیکنڈ کے لیے انسان کو ڈال دیا جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا، تھوڑی سزا کاٹ لیں گے، لیکن میرے بھائی وہ سزا ہمیں کاٹنے کی چھمتا، کاٹنے کی قوت، کاٹنے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں ہے، یہ ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ ذرا سا گیس سلنڈر میں جھلس جائے، چولہے میں جھلس جائے تو پتہ نہیں پیسٹ تو مرہم تو یہ اور وہ آئے تو تیل 12-17 لگا کر اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تاکہ فضولے وہاں نہ نکلے، وہاں جلن جو ہو رہی ہے وہ جلن ختم ہو جائے۔ آدمی ہزاروں تدبیر کر بیٹھتا ہے 5 منٹ کے اندر۔ یہ تھوڑی سی مچھر کاٹ کے انسان اچھلتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے بعض دفعہ اور کھجلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب مچھر کاٹنے کا یہ عالم ہے، تھوڑا سا جھلس جانے کا یہ عالم ہے، تو اللہ اکبر، اس آگ کے ٹیمپریچر کا کوئی اس کی انتہا نہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اگر اللہ اس آگ میں ہمیں لمحے بھر کے لیے ڈال دے تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوگی، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے، لیکن نہیں لگایا جانا یہ ہمارے ایمان کی بے حسی ہے اور ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ وہ اللہ جس کو ہم پوجتے ہیں اور جس کو مانتے ہیں، اس اللہ کی بتلائی ہوئی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ویسے جیسے کچھ ہے ہی نہیں ہے، قرآن کچھ نہیں ہے، حدیث کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسی سوچ رہی تو پھر ہمارے اندر سے توحید بھی نکل گئی، اور جب توحید نکل گئی تو پھر ہم جہنم سے کبھی نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ پروردگار ہم سب کو جہنم سے بچائے اور اول دفعہ جنت میں ہمارا داخلہ فرمائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن ذرۃ من الایمان، جس آدمی کے یہاں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا اور موحد ہوگا، اتنی بھی نیکی ہوگی، بشرطے کہ نیکی ہو، نیکی اس کے پاس ہو اور وہ موحد ہو، مشرک نہ ہو، تو ایسے آدمی جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور یہ اس کی نوازش ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اسے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، مگر جہنم سے کم نکالا جائے گا۔ کتنے لمحے جہنم میں چلیں گے، وہ جہنم انسان جو جہنم میں داخل کیا جائے گا موحد ہوگا، مسلمان ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، ارکان اسلام میں کوتاہی کرتا ہوگا، مگر اسے اندازہ بھی ہے کہ وہ کتنی دیر تک جہنم میں جلے گا، کتنی مدت تک جلے گا، اس کی مدت کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی کوانٹٹی نہیں، کوئی مقدار نہیں، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، کتنی مدت تک وہ جلے گا۔ اللہ سے ہر آدمی دعا کرے اور کوشش کرے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ڈٹا رہے، اور جو اس کے ارکان ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کے ڈیمانڈ ہے، اس ڈیمانڈ کے اوپر ہم چلیں۔ اسی طریقے سے توحید کا اقراری، اس توحید کو جو آدمی کم تر سمجھتا ہے اور معمولی باتوں پر شرکیہ اور کفریہ کام کر بیٹھتا ہے، ایسے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ توحید اگر ہماری زندگی سے خالی ہو گئی تو ساری چیزیں ہماری زندگی سے خالی ہو گئی۔ اگر توحید ہے تو سب کچھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامة فینشر علیہ 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي فالحافظون فيقول لا يا ربي فيقول أفلك عذر فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوزع للسجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يسكن مع اسم الله شيء۔ یہ ترمذی شریف ابن ماجہ اور دیگر
کتب احادیث کے اندر حدیث ہے، حدیث بڑے مزے کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ساری مخلوقات کو، تمام مخلوقات میں ایک بندے کو الگ کرے گا، تمام مخلوقات میں ایک بندے کو الگ کر دے گا۔ فَيَحْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا، یہ توحید کی فضیلت ہے، اور توحید سب سے افضل، سب سے بڑی عبادت اور بڑی نیکی، اور یہی حدیث پاک سب سے بڑی دلیل ہے کہ توحید جس انسان کے پاس ہوگا، یہاں دیکھیں اس انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات میں سے ایک آدمی کو الگ کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کو الگ کرے گا، اس کے ساتھ یا تو کوئی بڑا معاملہ ہوگا، کوئی بڑا اچھا معاملہ ہوگا، یا کوئی برا معاملہ ہوگا۔ تو معاملہ یہاں کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں فَيَنشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا، اس کے 99 رجسٹر، 99 فائلز اس کے جو گناہوں کے ہوں گے وہ اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، کہتے ہیں کہ ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا، ہر فائل اتنا لمبا چوڑا، ہر کاپی اتنی لمبی چوڑی ہوگی، اس کے دفتر اتنے لمبے چوڑے ہوگے اعمال کے کہ جہاں تک دیکھے گا انسان کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان سمجھنے لگتا ہے، بوجھنے لگتا ہے، اور گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی، اسے بھی پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں میں نے گناہ کیا ہے، نیکی کی ہے، یہ ثواب کا کام ہے یا عذاب کا کام ہے، بعض دفعہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک ایک رجسٹر کی کیفیت یہ ہوگی کہ اتنی لمبی کاپی ہوگی کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس کے نام میں اعمال ہی دکھیں گے لکھے ہوئے کہ اللہ اکبر۔ اب اتنے بڑے بڑے کھاتے اور اتنی بڑی بڑی کاپیاں، اتنے بڑے بڑے رجسٹر اور اتنے بڑے بڑے فائلز جب 99 ہوں گے تو اس 99 فائلز کی کیا کیفیت ہوگی، 99 اتنی بڑی بڑی کاپیوں کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا اندازہ ہم بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جہاں تک ہماری نگاہ جائے۔ اور یہ کوئی افسانے نہیں ہے، یہ کوئی قصے نہیں ہے، یہ کوئی اونٹ پٹانگ بات نہیں ہے، یہ حدیث رسول ہے، یہ بڑی پکی بات ہے، یہ بڑی سچی بات ہے۔ جب وہ سارے رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے تو انسان کی تو ویسے بھی حالت خراب ہوگی وہاں پر۔ پھر کہا جائے گا ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أذنبك كتبت لي الحافظون، کہ کیا تم ان میں سے ان تمام 99 رجسٹر میں سے کچھ انکار کرتا ہے، یا میرے لکھنے والے فرشتوں نے کچھ ظلم کیا تمہارے اوپر؟ وہ آدمی کہے گا بے بس ہوگا کہ آخر کیا ہے تو وہ کرے گا کیا۔ بعض مجرم تو ایسے ہوگا جو جہنمی ہوگا، وہ تو فٹافٹ انکار کر دے گا، جب حساب و کتاب لے گا اللہ تعالیٰ تو کہے گا نہیں میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، وہ جھوٹ بولے گا، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہوگا، بہرحال وہ دوسرے اوقات میں۔ یہاں پر جس توحید والے کی بات کی جا رہی ہے، فرمایا اللہ فرمائے گا کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے لکھتے وقت تمہارے نام اعمال میں، تمہاری کوتاہیوں میں، تمہاری غلطیوں میں کچھ زیادتی تو نہیں کی ہے؟ کہے گا لا یا ربی، اے میرے پروردگار اس میں سے کچھ بھی زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ وہ گھبرا بھی رہا ہوگا 99 رجسٹر دیکھ کے، اوپر سے کہہ بھی رہا ہوگا کہ اللہ کچھ زیادتی تو نہیں ہوئی ہے، اتنی غلطی میں نے کی ہے۔ پھر اللہ کہے گا فَيَقُولُ أَفَلَكَ عُذْرٌ، اے بندے خدا آپ بتا تیرے پاس کوئی بہانے بھی ہے؟ یہاں نماز چھوٹ جائے، نماز کو نہیں پڑھتے، مول صاحب پوچھ لے، کوئی بڑے صاحب پوچھ لے تو 1000 بہانے لگا دیتے، مول صاحب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہاں دیکھیں اللہ پوچھ رہا ہے تمہارے پاس کوئی بہانہ ہے؟ اور یاد کر لیجیے نماز کے بغیر توحید نہیں ہے، توحید ہی نماز ہے۔ أَفَلَكَ عُذْرٌ، کہے گا کوئی بہانہ ہے؟ کہے گا لا یا ربی، اے پروردگار میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی حیلہ نہیں ہے۔ فَيَقُولُ بَلَا، اللہ کہے گا إِنَّ لَكَ عِندَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، اللہ کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم اتنے گناہوں کا انکار نہیں کرتا ہے تو تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے، ایک نیکی میرے پاس ہے۔ اور سنو فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، تمہارے اوپر آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے،
اور بروز محشر کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، جس نے جتنا کیا اس کو مل جائے گا۔ دنیا میں گناہ کرتا ہے تبھی اللہ اسے دیتا ہے، مگر آخرت میں گناہ کا بدلہ گناہ اور ثواب کا بدلہ ثواب اسے دے گا۔ اللہ فرمائے گا اب تیرے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا ہے میرے بندے، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةً فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جیسا کہ کلمہ شہادہ پڑھا، فرمایا کہ ایک کارڈ نکالا جائے گا، کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، جس میں أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اور پھر اللہ کہے گا فَيَقُولُ اعْذُرْ وَزْنَكَ، کہے گا چل حاضر ہو جا، ترازو کے پاس آ، لو یہ کارڈ پکڑو، ترازو کے پاس آ۔ آدمی دائیں بائیں دیکھے گا، فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَا هَٰذِهِ السِّجِلَّةُ، 1,00,000 کہاں یہ چھوٹا سا کارڈ اور کہاں یہ حد نگاہ 99 رجسٹر 99 فائلز، اب کیا ہوگا؟ اس میں مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا کاغذ کا ٹکڑا اور کہاں اتنے بڑے بڑے رجسٹرز، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا فَقَالَ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، آج تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا میرے بندے، چاہے رکھ، کہتے فَتُوزَعُ لِلسِّجِلَّاتِ فِي كَفَّةٍ، ایک پڑھنے میں ترازو کے میزان کے ایک پڑھنے پر 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے، وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، اور ایک اور چھوٹا سا کارڈ رکھ دیا جائے گا جس میں أشهد أن لا إله إلا الله، فَتَعْشَتِ السِّجِلَّاتِ، اب ایک جگہ 100 گرام کا رکھ دیں اور ایک میں 1 کلو کا رکھ دیں، 25 سے اسکیل کا وہ پلہ اٹھ جائے گا ترازو کا، ویسے ہی کہتے ہیں فَتَعْشَتِ السِّجِلَّاتِ، یکایک کے 99 رجسٹر ایسے اچھل جائیں گے، اوپر ہو جائیں گے رجسٹر، وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ، اور وہ کارڈ پورا بھاری ہو جائے گا، اسے دبا کر رکھیں، جیسے کہ ایک طرف 100 گرام کا اور ایک طرف 1 کنٹل کا ہو، ویسے کارڈ دبا دے گا جس میں کلمہ شہادہ، کلمہ توحید، کلمہ شہادہ لکھا ہوگا، وہ شہادت والے کارڈ، چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، وہ 99 رجسٹر پر بھاری ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَلَا يَذْكُرُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اوپر کوئی چیز بھاری ہے ہی نہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر کلمہ توحید اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار جو آدمی کرتا ہے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ کتنے گناہ لے کر کے اللہ کے سامنے آئے گا، مگر یہ کہ توحید اس کی مضبوط رہے اور تھوڑی بھی نیکی کر وہ کر کے آئے گا، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا، اور وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے بھرپور رحمتوں اور مغفرتوں میں جگہ عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تو تبدیل فرما دے۔ تو توحید عرض کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید سب سے بڑی نیکی ہے، اور یہی وجہ دوسری روایات کے اندر یہ بات اللہ نے واضح فرما دی کہ اگر بندے مومن کے پاس توحید ہے، شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، زمین و آسمان کے برابر اگر وہ گناہ لے کے اللہ کے سامنے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی مغفرت لے کر کے اللہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے عطا کرتا ہے۔ تو یہ توحید کی برکت ہے۔ توحید کی برکت پر ایک اور حدیث پاک سن لیں، اس کے بعد ایک سے بات یہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم علیہ ثوب ابیض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک بار آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ایک سفید کپڑا آپ نے اوڑھے ہوئے تھا، آپ سفید کپڑے اوڑھے ہوئے تھے، اور اس حال میں آئے دروازے پر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے، واپس چلے گئے، پھر آئے، پھر دیکھا کہ سو رہے، پھر آئے، پھر دیکھا کہ سو رہے، 3 دفعہ آئے اور 3 دفعہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ تو یہ بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی جو بڑا آدمی ہو، صاحب فضل ہو، صاحب علم ہو، تو ایسے اس کے اوقات ملنا چاہے جس اوقات میں وہ قیلولہ کر رہے ہوں یا آرام کر رہے ہوں۔ ہاں بہت ایمرجنسی پڑ جائے تو جانے میں کوئی قباحت نہیں، کیونکہ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لوگ بڑے بڑے لوگوں کو پریشان کرتے رہتے تھے، یہ ادب اور سنت کے خلاف عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ وقار کے خلاف عمل ہے، ایسا آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کے بعد چوتھی مرتبہ دیکھنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں فجلست الیہ فقال ما عندی ما عند عبد قال لا الہ الا اللہ،
وہ بیٹھ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرمانے لگے کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، توحید کا اقرار کر لیا، تو مما جعل ذلک الا دخل الجنہ، اس کے بعد وہ اسی پر مر گیا، یعنی اسی پر ڈٹا رہا اور اسی پر مر گیا، موت ہو گئی توحید پر، شرک و کفر سے خالی رہا، اس کی زندگی خالی رہی، تو وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کی بات سنی، اس کے بعد کہا قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اے اللہ کے رسول اگر آدمی زنا کیا ہوا ہو، آدمی چوری کیا ہوا ہو تب بھی؟ کہا کہ ہاں زنا کیا ہو، چوری کیا ہو تب بھی۔ حضرت ابو ذر نے یہ 3 بار یہ جملہ دہرایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آپ نے یہ بات دہرائی کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آدمی گرچہ چوری کیا ہوا ہوگا، گرچہ زنا کیا ہوا ہوگا، وَفِي الرَّابِعَةِ عَلَىٰ رَجُلٍ فِي أَبِي ذَرٍ، اس کے بعد 4تھی مرتبہ جب کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کا محاورہ تھا وہ کہتے ہیں کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ قال فخرج ابو ذر وهو يقول وإن رغم عنف أبي ذر، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی، اب سوچا کہ بیٹا اب تو کام ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بالکل کھول کے بیان کر دی ہے کہ اگر کبیرہ گناہ بھی لے کر کے آدمی آ رہا ہے، کبیرہ گناہ لے کر کے، تو اللہ توحید کی برکت سے، یہاں یاد رہے اللہ کی رحمت میں جو آ گیا، اللہ اگر اسے سزا دے دیا تو توحید کی برکت سے وہ انسان جنت میں چلا جائے گا، اسے معاف کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ پچھلی حدیث کو بیان کیا گیا۔ تو فرمایا کہ اگر زنا جیسی بھیانک برائی لے کر کے وہ آیا ہے، چوری جیسی عظیم غلطی لے کر کے آیا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کی توحید مضبوط ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتا ہے اور اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن یہاں یاد رہے اس حدیث پاک کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ گناہوں کی سزا پانے کے بعد انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے آدمی اب یہ حدیث سن کر کے کھلا نہ گھومنے لگے کہ میں شرک نہیں کر رہا ہوں، میں کفر نہیں کر رہا ہوں، تو اب یہ کروں گا تو کیا، غلطیوں کی سزا پانا ہی پڑے گی، اس لیے ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سنا، جواب سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو ہے زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے وہ دہراتے جو ہے مسکراتے چلے گئے، یہ جملہ دہراتے ہوئے۔ تو غرض کی ان تمام حدیث کا لمبے لباب اور اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی اگر توحید مضبوط رہی، توحید رہنے کے بعد اگر اس کی غلطیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ یا تو اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غلطی کے مقدار میں اسے سزا دے دے، مگر وہ ہمیشہ میں جہنم میں نہیں رہے گا۔ اب ہو سکتا ہے اپنی غلطی اور خطا کے مطابق وہ جہنم میں چلے، مگر اللہ کی رحمت جسے راس آ گئی خصوصی، وہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے، جیسا کہ یہ حدیث پاک میں گزرا، اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ مولا کریم ہمارے اندر توحید کا کلی طور پر رس کھول دے، اور توحید کے منافی جو کام ہے، توحید کے اگینسٹ میں خلاف جو کام ہے، پروردگار وہ تمام کام سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں کی حفاظت فرما، توحید پر قائم دائم رکھ۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔